الجزائر کے سیکیورٹی اہلکاروں نے ساحلی علاقے میں ایک فلیٹ پر چھاپے کے دوران قادیانی فرقے کے 20 پیروکاروں کو گرفتار کر لیا ہے۔ گرفتار شدگان میں الجزائر میں قادیانی سربراہ سمیت 9 ایسے مرکزی سرغنہ شامل ہیں جن کے بارے میں سیکیورٹی حکام نے بتایا ہے کہ وہ قادیانیت کے فروغ کے مرکزی منصوبہ ساز ہیں۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق قادیانی قیادت کی گرفتاری 30 ستمبر کو اس وقت عمل میں آئی جب الجزائری سیکیورٹی فورس مصالح الامن نے ایک خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے پوش علاقے میں واقع ایک فلیٹ پر چھاپا مارا۔ موقع پر موجود 20 افراد کو انتہائی مشکوک حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ الجزائری سیکیورٹی حکام نے گرفتاری کے 2 دن بعد ذرائع ابلاغ کو بتایا کہ گرفتار ہونے والے افراد کا تعلق قادیانی فرقے سے ہے، جن میں گروہ کے سربراہ کے ساتھ مذموم ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے 8 منصوبہ ساز بھی شامل ہیں۔ جب ان سے میٹنگ کا سبب پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے سلسلے میں اس فلیٹ میں جمع ہوئے تھے۔ جامع مسجد سے چند قدم فاصلے پر الگ جگہ پر سیکیورٹی حکام سے بغیر کسی پیشگی اجازت نماز جمعہ کی ادائیگی پر پابندی عائد ہے، جس کی وجہ سے سیکیورٹی اہلکار موقع پر موجود تمام افراد کو گرفتار کر کے لے گئے، جہاں دوران تفتیش معلوم ہوا کہ ان 20 افراد میں سے 9 الجزائر کے سیکیورٹی اداروں کو امن و امان کی صورتحال خراب کرنے اور لسانی و گروہی فسادات کو ہوا دینے کے جرم میں پہلے سے مطلوب تھے، اور ان کی گرفتاری کے لیے سیکیورٹی حکام کافی عرصے سے کوشاں تھے۔ گرفتار شدگان میں شامل الجزائر میں قادیانی سربراہ نے دوران تفتیش اعتراف کیا ہے کہ وہ الاربعاء میں قادیانیت کا مرکز قائم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ ان کا حالیہ اجلاس اسی سلسلے میں تھا کیونکہ اپنے منصوبے پر کام شروع کرنے میں انہیں رکاوٹوں کا سامنا ہے۔ گرفتار سربراہ نے بتایا کہ الجزائر میں قادیانی فرقے کے پیروکاروں کی رجسٹرڈ تعداد 1000 تک پہنچ چکی ہے، اس لیے انہیں مرکز کی ضرورت ہے۔ الجزائر کے سیکیورٹی حکام نے حالیہ کارروائی کو قادیانی فرقے کے خلاف گزشتہ کئی سال سے جاری آپریشن کی بڑی کامیابی قرار دیا ہے، کیونکہ اس مرتبہ اس گروہ کے 33 سالہ سربراہ بھی جال میں پھنس گئے ہیں، جس کی سیکیورٹی اداروں کو گزشتہ 3 سال سے تلاش تھی۔ سیکیورٹی حکام نے گرفتار قادیانی سربراہ کا نام صیغہ راز میں رکھتے ہوئے بتایا ہے کہ ان کے خلاف امن و امان میں رکاوٹ ڈالنے اور فرقہ وارانہ سازشوں کے ساتھ ساتھ ارتدادی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے ایکٹ کے تحت مقدمہ دائر کیا گیا ہے، اور مناسب موقع پر ان کے بارے میں مزید معلومات ذرائع ابلاغ کو فراہم کی جائیں گی۔ گرفتار افراد کا تعلق مختلف علاقوں سے ہے۔ ملزمان طویل عرصے سے شیطانی سرگرمیوں میں مصروف تھے، جن کے بارے میں سیکیورٹی اداروں کو وقتاً فوقتاً انٹیلیجنس اطلاعات مل رہی تھیں کہ گمراہ گروہ الجزائر کے آئینی و سرکاری مذہب سے لوگوں کو بدظن کرنے کے لیے مختلف ہیلے اور ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے۔ شیطانی فرقہ اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے بدامنی، فرقہ وارانہ فسادات بھڑکانے اور لسانی و گروہی جرائم کو ہوا دے رہا تھا تاکہ حکام کی توجہ منتشر کر کے وہ اپنے مذموم ایجنڈے کو آگے بڑھا سکیں۔ دوسری جانب یہ بھی بتایا گیا ہے کہ الجزائر میں رواں سال قادیانی گروہ کے عناصر کی گرفتاری کا یہ دوسرا واقعہ ہے۔ اس سے قبل رواں سال جون میں الجزائر کے سیکیورٹی اداروں نے ایک کارروائی کے دوران 9 قادیانیوں کو گرفتار کیا تھا۔ حالیہ گرفتاری بھی جون میں ہونے والی گرفتاریوں کا تسلسل ہے۔ واضح رہے کہ الجزائر کے وزیر برائے مذہبی امور محمد عیسیٰ نے الجزائر میں قادیانیوں کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں پر تشویش کا اظہار کیا تھا۔ 2013 کے بعد الجزائر کے مختلف علاقوں میں لسانی اور فرقہ وارانہ فسادات ہوئے ہیں، جن میں خونریز جھڑپیں بھی شامل ہیں۔ الجزائری انٹیلیجنس رپورٹس میں اشارہ کیا گیا تھا کہ ان فسادات کے پیچھے ایک مخصوص فرقہ ملوث ہے جو الجزائر میں غیر ملکی اشارے پر بڑے پیمانے پر بدامنی کے لیے کوشاں ہیں۔ ذرائع ابلاغ کی تحقیقاتی رپورٹوں میں اس مشکوک فرقے کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ یہ فرقہ قادیانی ہے۔ اس کے بعد سے الجزائر کے سیکیورٹی ادارے دہشت گردی اور فرقہ وارانہ فسادات کے محرکین کی لسٹ میں قادیانی گروہ کا نام شامل کر چکا ہے، جس کے بعد سے ان کے خلاف کارروائی جاری ہے۔
ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردن۔